السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو تمہاری کامیاب زندگی تب ہوگی جب اللہ کی رحمت تم پر ہوگی، اور وہ ناکام زندگی ہے جس انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہ ہو، اس لیے کہ رحمت کی ضد، اس کا اپوزٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے وہ ہے لعنت۔ تو جس انسان پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہو، جیسے جھوٹے پر لعنت کھلا ہو قرآن مجید میں موجود، تو جس پر اللہ کی لعنت ہوگی وہ کیسا کامیاب انسان ہوگا زندگی میں؟ ناممکنات میں سے ہے۔ کامیاب انسان وہ صرف وہ ہوگا جس پر اس دنیا میں بھی اس انسان پر اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات پر یقین دلایا ہے کہ جو انسان دنیا میں اپنے اوپر اللہ کی رحمت تلاش کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، میں یہ کام کروں اللہ کی رحمت ہو جائے، اس انسان پر اللہ آخرت میں بھی رحم کرے، اللہ آخرت میں بھی اس پر رحم کرے، اس پر رحمت فرمائے۔ چنانچہ گزشتہ ملاقاتوں میں قرآن مجید کے حوالے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ پھر کون کون سے کام اللہ نے ہمیں ایسے بتائے ہیں جس پر اللہ نے خود کہا ہے کہ میں ایسے لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جس میں اللہ نے بتایا کہ میں کس قسم کے انسانوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں دوست ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے۔ اور اگر اولیاء ولی کی جمع اس کا لغت میں معنی دیکھیں تو پھر بات بہت وسیع ہو جاتی ہے کہ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی ساتھی بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی کفیل بھی ہوتا ہے، ذمہ دار۔ کہتے ہیں یہ اس عورت کا یہ ولی ہے، اس بچے کا یہ ولی ہے، سرپرست۔ اگر یہ سارے ہی معنی یہاں مراد لے لیے جائیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے سرپرست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اور وہ ذمہ داری بھی اللہ نے آگے بتائی فوراً اسی آیت، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ان کا کام کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. اچھی باتوں کے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، اچھی باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں، بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. اپنے گھر میں بھی بچوں کو بھی روکتے ہیں. ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی اور بچوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. ایک عورت کے گھر میں ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے. بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری. دو دوست کاروباری شریک ہیں، دفتر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. ہر ایک کی ایک دوسرے پر ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے. جہاں دیکھے کہ نیکی کا یہاں اس کو سکھایا جا سکتا ہے، اس کو نیکی کی تلقین کرے. جو گناہ کی باتوں سے روکنے کی کوشش کرے. اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. یہ والے بندے سارے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے. معلوم ہوا جو بندہ اپنا مزاج یہ بنا لے کہ میں تو نمازیں پڑھوں گا، میں اپنی زندگی گزاروں گا، میں ٹھیک ہوں، نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، گناہوں سے بچوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، صدقہ اور خیرات بھی کروں، دوسروں کی مجھے کیا پڑے، دوسروں کا تھوڑے میں ٹھیکیدار. ایک طرف یہ سوچ ہوتی ہے، ایک طرف جس کو کہا جائے اس کی بھی سوچ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ارے بھائی میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، میری کیوں فکر کرتے. لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر رکاوٹیں ڈالتے. یہ دونوں لوگ غلطی پر ہیں. قرآن حکیم کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے یہ دونوں غلطی پر ہیں. خود بڑا نیک ماشاءاللہ، گھر کے ماحول کو بنانے کی فکر نہیں کی، بیوی پر محنت نہیں کی، بچوں پر محنت نہیں کی، امر بالمعروف عن المنکر کی محنت نہیں کی. یہ قصوروار ہے اللہ کے نزدیک، یہ قصوروار ہے. اللہ کی رحمت اس پر متوجہ نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا گروہ بھی بتایا، تیسری قسم کے لوگ بھی بتائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی نشاندہی کی. دو تو یہ قسم ہو گئے، خود نیک لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرنا. دوسری قسم کے لوگ جن کو کیا جائے وہ کہتے ہیں آپ اپنی خبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے، اپنا اپنا کام کر. تیسری قسم کے لوگ بھی ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تأمرون بالمعروف وتنسون انفسکم. یہ تیسری قسم کے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ماشاءاللہ تقریریں، بعض نصیحتیں اور بیانات اور یہ اور وہ، اپنی زندگی خالی. دوسروں کو نصیحتیں، اپنی زندگی دیکھو تو خالی. تنسون انفسکم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، خود نہیں کرنا. یہ تیسری قسم. معلوم ہے ان پر بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. کیا جو بندہ خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو نیک کام کرنے کا نہ کہے؟ نہیں، اس سے نہیں منع کیا. ایک بندہ خود
نماز نہیں پڑھ رہا، کیا وہ دوسرے کو نہیں کہہ سکتا کہ تم نماز پڑھو؟ جی کہہ سکتا ہے، بلکہ کہے۔ علماء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ دیکھو چلو آپ کہو تو صحیح، دوسرے کو کہو گے تو خود بھی عمل کرنے لگ جاؤ۔ بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، بھائی جھوٹ نہ بولا۔ ظاہر ہے 10-15 بندوں کو کہے گا تو خود بھی تو ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا نا، پھر میں خود تو کہہ رہا ہوں۔ یہاں یہ بھی بات دین میں رکھ لیجیے کہ اگر خود عمل نہ کر رہا ہو تو کیا دوسرے کو کہہ سکتا ہے؟ جی ہاں کہہ سکتا ہے، لیکن اگر خود بھی عمل کر رہا ہوگا تو پھر اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہوگی۔ اگر خود امر بالمعروف نہی عن المنکر والی باتوں پہ عمل کر رہا ہوگا تو خود اس کی بات میں تاثیر ہوگی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس تاثیر کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں۔ جیسے وہ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا، بڑا آسان سا واقعہ۔ مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی تھی اپنے بچے کو لے کے کہ بہت زیادہ گڑ کھاتا ہے۔ بعض اور بزرگوں کی طرف بھی یہ منسوب ہے واقع، تو آئی کہ جی وہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کل آنا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کے کل آ گئے، کہا جی اس کو سمجھائیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو۔ بس عورت کہنے کی بس نہیں کھایا کرے۔ عورت کو گرمی چڑھ گئی، اگر آپ نے یہی کہنا تھا صرف کہ بھی گڑ نہ کھایا کرو تو کل کہہ دیتے نا گڑ نہ کھایا کرو۔ امام ابو حنیفہ کا جواب سننے والا کہنے کہ کل میں نے خود گڑ کھایا تھا۔ حرام نہیں ہے گڑ کھانا، حرام نہیں، لیکن ان اللہ والوں کا ذہن میں یقین ایمان بنا ہوا تھا کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں پھر دوسروں کو اسے روکوں، کہتے میں نے کل خود گڑ کھایا تھا اس لیے میں نے بچے کو نہیں کہا، مجھے پتا تھا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ جب بندہ اتنا حساس ہو جائے پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو خوبیاں ہیں وہ اس کے سامنے آنے لگتی ہیں۔ باقی رہا یہ کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، بڑی خوبصورت مثال دی، بہت خوبصورت مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ ایک کشتی میں، بڑی کشتی بحری جہاز ٹائپ کی، ایک بڑی کشتی میں لوگ سوار ہو کر کہیں جا رہے ہیں، کچھ لوگ نچلی منزل میں رہتے ہیں، کچھ اوپر والی، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو کچھ نچلی منزل میں رہتے ہیں، کچھ اوپر والی منزل میں رہتے ہیں۔ جو اوپر والی منزل والے ہیں وہ تو ظاہر ہے پانی آسانی سے لے سکتے ہیں استعمال کے لیے سمندر میں سے، جو نچلی منزل میں ہیں وہ اوپر جا کر پانی لینے لگے، تو اوپر والوں نے کہا کہ تم آتے ہو پانی وانی گرا دیتے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، نہ آیا کرو اوپر۔ وہ صاحب نیچے گئے اور نیچے جا کے جو ان کی اپنی سیٹ تھی نا کشتی میں، یہ تو اپنی سیٹ ہے نا، انہوں نے اپنی سیٹ کے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا، یہ تو میری جگہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے ہاتھ کو روک لو گے، نہ جاؤ و نہ جاؤ، تم بھی نجات پا جاؤ گے، وہ بھی بچ جائے گا، اور اگر تم نے اس کے ہاتھ کو نہ روکا، کشتی میں سوراخ کرنے سے نہ روکا، تم بھی ڈوبو گے، یہ بھی ڈوبے گا۔ اگر معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کیا جائے، وہ گھر کے سارے افراد ڈوبتے ہیں، اس فیکٹری کے سارے افراد ڈوبتے ہیں، اس ادارے کے سارے افراد ڈوبتے ہیں، اس معاشرے کے سارے افراد ڈوبتے ہیں۔ تو اس نے اپنی خبر میں جانا، میں نے اپنی خبر میں جانا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ دوسرے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بس امر بالمعروف سے اسی کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، حدیث۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔
لیکن بھائی میں آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کی آرزو رکھتا ہوں، اس لیے نماز کی تلقین کر رہا ہوں، اس لیے حلال کھانے کی تلقین کر رہا ہوں، سود سے بچنے کی تلقین کر رہا ہوں، صرف میرا یہ مقصد ہے آپ کی قبر اچھی ہو جائے۔ یہ ان لوگوں کو جواب دو، یہ جواب دیں کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحمت فرماتا ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بندہ نہ کرے تو پھر اس بندے کی زندگی کن لوگوں کے ساتھ مشابہ ہو جائے گی؟ ذرا سخت جواب ہے، لیکن چونکہ آیت پڑھوں گا، ترجمہ عرض کروں گا، کوئی اپنی رائے نہیں، سخت جواب ہے۔ اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے۔ یہ انسان اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں، تو اس کی مشابہت کس سے ہوگی؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 پڑھی تھی، یہ والی، جس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں پر۔ لیکن اسی آیت سے ذرا پیچھے آپ جائیں نا پچھلے صفحے پر، تو وہاں آیت نمبر 67 موجود ہے، 67 آیت نمبر 67 موجود ہے۔ جو نہ کرے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یا الٹا کام کرے، بعض لوگ الٹے بھی تو ہوتے ہیں، نیک کام سے روکتے ہیں، برائیوں کا لوگوں کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک مصیبت ہے ہمارے معاشرے کی۔ اچھے کاموں سے روکتے ہیں، بیوی روکتی، بتاؤ کا نماز سے روکتی ہے، عمرے پہ جانے سے روکتی ہے، حج پہ جانے سے روکتی ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بیوی روکتی ہے، کبھی بیوی اپنی بہن کی مدد کرنے لگتی، شوہر روکتا ہے، اب میں نے کمایا ہے تم جا کے اپنی بہنوں بھائیوں پہ لوٹاتی ہو، حالانکہ وہ مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے بھی بیچارے۔ میں نے کہا نا روکتے کیسے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے روکتے کیسے؟ یعنی امر بالمعروف کے بجائے، نیکی کا حکم دینے کے بجائے نیکی سے روکتے ہیں اور گناہ کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حرام چیز خرید لاؤ، یہ سودی کاروبار کر لو، یہ فلاں کر لو، لوگ حرام کا حکم بھی دیتے ہیں، ناجائز کام کو کرنے کو کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تھوڑی سی سخت آیت ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ یہ منافق لوگ جو ہے نا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہوتے ہیں۔ ہاں، میں اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ یہ جو نا آپ لوگ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہتے ہو، میرا ان کے ساتھ اصل میں مزاج نہیں ملتا۔ میرا مزاج ملتا ان کے ساتھ بس ٹھیک ہے، جو دنیا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، سود بھی کھاؤ، حرام بھی کھاؤ، دوسروں کو تکلیف بھی دو، غبن بھی کرو، رشوت بھی دو، میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، یہ منافق آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، ذرا مشکل جواب ہے، سخت جواب ہے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، بالکل الٹ۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ یہ منافق لوگ، یہ منافقوں کا کام، ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا، یہ منافقوں کا کام اللہ نے ذکر کیا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کسی مستحق کو دیکھ کر خرچ نہیں کرتے، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ نہیں کرتے۔ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی اللہ نے آگے وجہ بتائی۔ آخر یہ لوگ کیسے، کس قسم کے انسان ہوتے ہیں جو نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں؟
یقبضون ایدیہم، اپنے مٹھیوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ہوتے کیسے لوگ ہیں؟ اللہ نے حقیقت بھی بتائی ہے. نسوا اللہ، المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کو انہوں نے بھلا دیا ہے. اللہ یاد ہی نہیں ہے ان کو. پتہ ہے اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فنسیہم، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. اور جس بندے کو اللہ بھلا دے اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی. جو نیکیوں سے روکے لوگوں کو، برائی کا حکم دے معاشرے کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیک کام کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، جس معاشرے کے اندر یہ کام چھوڑ دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نحوست بتائی ہے. ایک حدیث بڑی عجیب و غریب نحوست ہے، اور اس نحوست کو ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم، جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا جائے، یہ لوگ دعائیں بھی مانگیں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. نحوست، دعائیں مانگیں گے اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا. معلوم ہوا آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں پر اللہ کی رحمت ہو، ہمارے معاشرے پر اللہ کی رحمت ہو، ہمارے رشتہ داروں پر، خاندانوں پر اللہ کی رحمت ہو، تو ہمیں اپنا مزاج بنانا ہوگا. لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی کوشش ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو، اور جن کاموں سے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.